السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت اور لمبی عمر دے، اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں ہورر سٹوریز ود وہاب۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام گلزار ہے۔ نیا گھر خریدنا میرے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے تھا۔ آخرکار میں نے اپنی تنگ اپارٹمنٹ سے نجات حاصل کر کے ایک اپنا چھوٹا سا مکان لے ہی لیا۔ کوئی شاندار جگہ نہیں تھی، بس ایک مناسب محلہ اور ایک پرانا لیکن ٹھیک ٹھاک حالات والا گھر۔ بیچنے والے ایجنٹ نے بتایا تھا کہ پہلے ایک بوڑھا آدمی یہاں رہتا تھا جو اب کسی اولڈ ایج ہاؤس چلا گیا ہے۔ گھر کچھ عرصے سے خالی تھا لیکن ابھی بھی اچھی حالت میں تھا۔ کچھ تھوڑی بہت ہی پرابلمز تھیں لیکن یہ سب میں وقت کے ساتھ ٹھیک کر سکتا تھا۔ شروع سے ہی مجھے اس گھر کے اندر کچھ عجیب محسوس ہوا، صرف ایک بے چینی کا احساس، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف ایک نئی جگہ پہ اکیلے شفٹ ہونے کا پریشر ہوگا۔ اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے مجھے ہمیشہ آس پاس کے ہمسایوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ شاید یہ خاموشی مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی وہ تھا بیسمنٹ۔ کچن کے قریب ایک دروازہ تھا جو لاک تھا۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا یہ بات عجیب لگی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید پہلے کے مالک نے چابی گم کر دی ہوگی۔ شروع میں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ گھر میں ویسے بھی کافی جگہ تھی، لیکن چند دن گزرتے ہی عجیب چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی۔ رات کے وقت ہلکی آوازیں سنائی دیتی تھی، جیسے فرش کے نیچے کچھ ہل رہا ہو، یعنی بیسمنٹ میں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ پائپ یا گھر کی پرانی دیواریں ہوں گی۔ پھر ایک عجیب سی بو بیسمنٹ کے دروازے کے پاس سے محسوس ہوتی تھی، کسی سڑی ہوئی چیز کی بدبو۔ ایک شام جب میں کچن صاف کر رہا تھا، میں نے بیسمنٹ کا دروازے پر خرونچوں کے نشان دیکھے، پتلے لیکن گہرے نشان، جیسے کسی نے انگلی یا ناخون سے لگائے ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ شاید یہ پہلے سے ہی تھے، لیکن اب دیکھ لیا تو ان سے نظر نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہر کونے میں چابی ڈھونڈنا شروع کی، دراز، الماریاں، ہر جگہ، لیکن کچھ نہیں ملا۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پہلے کا مالک بیسمنٹ کی چابی کیوں لے گیا ہوگا۔ اس رات آوازیں اور زیادہ تیز ہو گئیں، ایک دھیمی لیکن وسیع ٹھوکر کی آواز، پھر خاموشی۔ پھر اگلی صبح میں نے ہتھوڑا لیا، تالا توڑنے میں کافی محنت لگی، لیکن آخرکار کھل ہی گیا تالا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ایک گھٹن والی بو میرے ناک تک پہنچی، جیسے ہوا میں کچھ پرانا اور سڑا ہوا ہو۔ میں نے اپنے فون کی فلیش لائٹ آن کی۔ بیسمنٹ ادھورا تھا، مٹی کا فرش، لکڑی کے ستون، اور ایک کونے میں ایک پرانی بستر، پتلا گندا سا میٹرس اور ایک پرانا کمبل۔ اس کے پاس کچھ خالی کھانے کے ڈبے، پانی کی پرانی بوتل اور کپڑوں کا ایک گچھا پڑا ہوا تھا۔ کوئی یہاں رہتا تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی بہت پہلے کا یہاں پڑا ہو، لیکن پھر مجھے زمین پر نئے پاؤں کے نشان دکھائی دیے، تازے نشان۔ میں نے بنا کچھ سوچے وہاں سے بھاگنا بہتر سمجھا۔ دروازہ بند کر کے اس کے آگے کرسی لگائی اور اپنے ہاتھ میں فون تھا۔ پولیس کو بلانا چاہا، لیکن کیا کہوں؟ کیا کوئی میرے بیسمنٹ میں رہتا تھا؟ جب میں بیٹھا ہوا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، بیسمنٹ کا دروازہ دھیرے سے ہلتا سنائی دیا۔ میں نے اپنی چابی اٹھائی اور سیدھا ہوٹل چلا گیا۔ اگلے دن ایجنٹ سے پوچھا، بوڑھا آدمی اولڈ ایج ہوم نہیں گیا تھا، وہ تو غائب ہو گیا تھا اور کبھی نہیں ملا۔ میں پھر اس گھر واپس نہیں گیا۔ میں نے اس گھر کا جو بیانہ دیا تھا وہ واپس لیا اور سب کچھ چھوڑ دیا وہیں۔ مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی اس گھر کی، کیونکہ اب میں ایک نئے گھر میں رہ رہا ہوں جہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔
السلام علیکم، میرا نام سلیم ہے۔ جب میں نے اپنا نیا گھر خریدا مجھے لگا کہ میں آخر کار تھوڑا سکون پا سکتا ہوں۔ اپارٹمنٹ میں رہنے کی سالوں کی پریشانیاں، پتلی دیواریں اور شور مچاتے نیبرز اب میرے پیچھے رہ گئے تھے۔ مجھے صرف ایک چیز چاہیے تھی، خاموشی۔ میرا نیا گھر تھوڑا شہر کے کونے پر تھا، ایک چھوٹی سی ڈیولپمنٹ کے آخری حصے میں، جہاں صرف ایک نیبر تھا۔ اس کا چھوٹا سا ایک منزلہ گھر میرے گھر سے تقریباً 50 فٹ دور تھا۔ پہلے تو مجھے اس آدمی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا سا لگتا تھا، لون گھاس سے بھرا ہوا تھا اور اس کے گھر کا پینٹ بھی کافی خراب حالت میں تھا، مگر میں نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مجھے دوستی نہیں کرنی تھی، بس مجھے اپنی سپیس چاہیے تھی۔ پھر عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ پہلی بار اس آدمی سے ملاقات تب ہوئی جب میں اپنی گاڑی سے سامان اتار رہا تھا۔ میرا دھیان اس پہ تب گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وراندے میں کھڑے ہو کر مجھے گھور رہا تھا۔ وہ کسی دوسرے شہر کا لگتا تھا، پتلا سا چہرہ، ڈھسی ہوئی آنکھیں اور داڑھی سے بھرا ہوا چہرہ۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا اور بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا، نہ ہاتھ ہلایا نہ مسکرایا، صرف دیکھ رہا تھا مجھے۔ میں نے اسے اداب سے سر ہلا کر سلام کیا، سوچا شاید جواب دے گا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف اندر چلا گیا۔ یہ پہلی اور آخری ملاقات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کچھ راتوں بعد جب میں اپنے بیک یارڈ میں پیٹیو فرنیچر لگانے گیا تو ایک عجیب آواز میری توجہ کھینچ گئی۔ فینس کے پاس کچھ ہلا تھا۔ میری اور اس کے گھر کی فینس آپس میں ملتی تھی، لیکن کچھ جگہ سے وہ فینس ٹوٹ بھی چکی تھی اور گیپ پڑ گیا تھا۔ جب میں نے آواز کی طرف دیکھا تو وہ وہاں تھا۔ وہ فینس کے پیچھے کھڑا تھا، آدھے اندھیرے میں چھپا ہوا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں کا احساس ہوا۔ بھائی کچھ چاہیے؟ میں نے کیجولی آواز لگائی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ لمحوں تک صرف کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر پلٹ کے چلا گیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، شاید وہ صرف ایک عجیب انسان ہے، ہو سکتا ہے سوشل انٹریکشن میں کمزور ہو، یا شاید نئے نیبر سے کیوریس ہو۔ لیکن پھر وہ چیزیں ہونے لگیں جنہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ راتوں کو مجھے اپنی کھڑکیوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی سایہ چل کے آگے سے گیا ہو۔ کبھی کبھی فینٹ کی آواز سنائی دیتی، جیسے کوئی آہستہ سے چلتا ہو، مگر جب بھی دیکھتا وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک صبح میرے پورچ کے پاس مٹی میں جوتوں کے نشان تھے جو میرے نہیں تھے۔ میں نے خود سے کہا شاید کوئی کورئر والا یا کوئی اویئر جانور ہوگا، مگر پھر رات کے 2 بجے ایک ہلکی سی نوک ہوئی، دھیمی لیکن جان بوجھ کر کی جانے والی تھپتھپاہٹ۔ میں سیدھا اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی رات کو کون نوک کرتا ہے؟ پھر ایک اور نوک ہوئی۔ میں دھیرے سے اٹھ کر اپنے فرنٹ ونڈو کے پاس گیا۔ پورچ لائٹ کا ہلکا اجالا ڈرائیو وے تک پھیلا ہوا تھا، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر تبھی میرے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اسی وقت میری نظر گھر کے نیبر تک بھی گئی۔ ادھر اندھیرا تھا، مگر ایک شخص کا سایہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا اس گھر سے۔ میں ہر دروازہ بند کر کے لیونگ روم میں ایک کرکٹ بیٹ کے ساتھ بیٹھ گیا صبح تک۔ اگلی صبح میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ صرف میرے ذہن کا وہم تھا، شاید میں کچھ زیادہ ہی اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن اس شام جب میں کام سے واپس آیا تو میرے دروازے کے بیچ میں ایک مٹی سے بھرا ہاتھ کا نشان تھا۔ بس یہ حد ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً پولیس کو بلایا۔ انہوں نے اس کے دروازے پر نوک کیا، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ کیمراز نہیں تھے، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پولیس نے صرف اتنا کہا، کیمراز لگوا لو اور اپنے آس پاس دھیان رکھو۔ اس رات میں مشکل سے سویا، اور جب صبح اٹھا تو وہ آدمی اس اپنے گھر کو چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہاں کوئی ایسا شور نہیں ہوا، کوئی ٹرک نہیں آیا، کوئی پیکنگ نہیں ہوئی تھی۔ گھر وہیں کا وہیں تھا، بس وہ آدمی چلا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا، مگر مجھے اب بھی یہ سوچ کر خوف ہوتا ہے
کہ وہ اتنی راتوں تک میرے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہوگا بس دیکھتے ہوئے۔ وہ تھا یا کوئی اور، مجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام حسنین ہے۔ میری پہلی اپنی گھر کی خریداری ایک نئی شروعات کا احساس تھا۔ میں سالوں سے کرائے کے گھروں میں رہ کر تنگ آ چکا تھا۔ شور مچاتے ہمسائے، تنگ کمرے اور لاپرواہ مکان مالکوں سے پریشان تھا۔ مگر اب سب کچھ الگ تھا۔ یہ گھر میرا تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک منزلہ گھر تھا، ایک پرسکون گلی کے آخر میں۔ پیچھے ایک بڑا باغ بھی تھا جس میں گھاس اور جنگلی پودے کچھ زیادہ ہی بڑھ چکے تھے، اور اس کے ارد گرد لکڑی کا ایک جنگلہ بھی لگا ہوا تھا جو کہ اسے دوسری جگہوں سے کچھ زیادہ ہی تنہا کر رہی تھی۔ وہاں ایک پرانا گودام بھی تھا، درختوں کے درمیان چھپا ہوا۔ اس پر ایک زنگ آلودہ تالا بھی لگا ہوا تھا جو کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہاں کے پہلے مالک نے لگایا ہوگا۔ پہلے چند ہفتے سامان لگانے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹھیک کرنے اور رات کی خاموشی کو اپنانے میں گزرے۔ راتیں اتنی خاموش لگتی تھیں کہ ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا، لیکن میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ عادت ہو جائے گی۔ تیسرے ہفتے ایک عجیب چیز ہوئی۔ صبح کا وقت تھا، میں وراندے میں چائے پی رہا تھا جب میری نظر گودام کے پاس گئی۔ وہاں سگریٹ کی چھوڑی ہوئی ٹپ کا ڈھیر تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید پچھلے مالک چھوڑ گئے ہوں گے، لیکن یہ تو بالکل تازی لگ رہی تھی، جیسے کسی نے ابھی کچھ دن پہلے وہاں کھڑے ہو کر سگریٹ پی ہو اور میرے گھر کا جائزہ لیا ہو۔ میں نے اس بات کو اپنے دل سے نکال دیا۔ شاید کوئی ہمسایہ غلطی سے ادھر آ گیا ہوگا یا کوئی لڑکا میرے باغ سے گزرا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شام کو دیوار کا جائزہ لوں گا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، ہر آواز زیادہ تیز لگ رہی تھی اور میں صرف گودام کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ اب گودام کھولنا چاہیے۔ تالا پرانا اور زنگ آلود تھا، مگر اتنا مضبوط کہ ہلتا نہیں تھا۔ میں نے ہلکا سا جھانک کر دیکھنا چاہا، بس دھندلی سی روشنی تھی، کچھ پرانے ڈبے، اوزار اور ایک پرانا کپڑا جو کسی چیز پر ڈالا ہوا تھا۔ اپنے دل کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ رات بعد مجھے آواز سنائی دی باہر سے، گھاس میں چلنے کی آواز، پہلے دور سے، پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے کے وراندے کے قریب۔ میں سانسیں روک کر سنتا رہا۔ کبھی کبھی آواز بند ہو جاتی اور پھر دوبارہ چلتی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ صبح میں نے باغ کا جائزہ لیا اور مٹی میں پاؤں کے نشان ملے۔ یہ نشان دیوار سے گودام تک جا رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ کوئی تھا وہاں۔ میں نے ہتھوڑا اٹھایا اور تالے کو توڑ دیا۔ اندر گودام ایک عام گودام لگ رہا تھا، پرانے گارڈننگ ٹولز، سڑے ہوئے میٹل کے شیلفز اور کچھ کریٹس، لیکن پیچھے ایک گندا سا گدا پڑا ہوا تھا، ساتھ ہی خالی پانی کی بوتل، کھانے کا ڈبہ اور ایک بستہ۔ کوئی وہاں رہتا تھا۔ پینک کا احساس مجھے لپیٹ چکا تھا۔ کیا وہ مجھے دیکھتے تھے؟ جب پولیس آئی تو انہوں نے اور ثبوت بھی ڈھونڈے، کپڑے، کھانا اور ایک چھری، مگر وہ آدمی غائب تھا۔ پولیس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا گھر سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے۔ میں نے سر ہلایا، نہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ بات مجھے اور زیادہ ڈرا گئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں چوری کرنے نہیں آئے تھے، وہ یہاں کچھ اور کرنے آئے تھے، شاید دیکھ رہے تھے یا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اگلے ہی دن گودام کے شیٹ کو نیا تالا لگایا اور کیمراز بھی لگوا دیے، لیکن دل کے اندر جو بے چینی تھی وہ کہیں نہیں گئی۔ ہر رات مجھے لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں لائٹس بجھا کر براندے کے اندھیرے میں کھڑا رہتا اور باغ کی طرف دیکھتا۔ کبھی کبھی مجھے درختوں کے درمیان کچھ ہلتا جلتا نظر آتا۔ کیا یہ صرف ہوا تھی یا کوئی وہاں کھڑا تھا؟ ایک رات مجھے بالکل پکا یقین تھا کہ وہاں کوئی ہے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔
ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھایا اور وراندے کا دروازہ کھولا۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتے ہوئے باغ کی طرف چلا۔ گھاس سے گزرتے ہوئے میری نظر شیڈ تک تھی، لیکن وہاں صرف خاموشی تھی۔ مجھے صرف اپنی سانسوں کی آواز سنائی دی۔ جب میں گودام کے پاس پہنچا، تالا ویسے ہی لگا ہوا تھا، نیا اور مضبوط، لیکن تبھی مجھے کچھ محسوس ہوا۔ زمین پر نشان، پاؤں کے نشان، یعنی نئے نشان، جو گودام کے بالکل پیچھے جا رہے تھے۔ میں نے ٹارچ لائٹ نکالی اور زمین پر روشنی ڈالی۔ نشان فینس کی اس طرف جا رہے تھے جہاں سے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، یعنی کوئی وہاں سے باہر سے اندر گودام کے پاس آیا اور واپس بھی گیا تھا۔ مجھے اس وقت سمجھ آ گیا کہ میرے کیمراز لگانے کے بعد بھی وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف انتظار کر رہا تھا ایک اور موقع کا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کب واپس آئے گا۔ میں نے کیمرہ کی ریکارڈنگ بھی دیکھی، لیکن کوئی بھی چہرہ دکھائی نہیں دیا، صرف اندھیرا اور کبھی کبھی ایک سایہ۔ لیکن اسی سائے کا تصور مجھے ہر رات سونے نہیں دیتا تھا۔ 6 مہینے کے اندر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے وقت پر فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر میں ایک دن بھی ان کا دھیان نہ رکھتا اور ان کو نہ دیکھتا تو شاید وہ اسی ہی دن میرے گھر کے اندر بھی آ جاتے۔ اب بھی ہر رات جہاں میں رہ رہا ہوں، سونے سے پہلے میں اپنا پچھلا وراندہ چیک کرتا ہوں، کیونکہ وہ کبھی اپنا سامان لینے واپس نہیں آئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نئی جگہ ڈھونڈ لی، شاید کسی اور کا باغ، شاید کسی اور کا گودام، یا شاید تمہارا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔